السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا مبنی بر حکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے، اے ہمارے رب، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمن نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور خدا سے پوچھا، یا الہی، تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ الہی، تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم میں نے جو کچھ بنایا مبنی بر حکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی مٹھاس جبھی مجنون ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ بھی ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب کہ بیماری ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ بدبو ہو۔ ایک پہلوان اپنی ہمت و طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا پہلوان بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار ہی نگل جانا اور آپ کے دست مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور بھی نہ ہوتا، یعنی ان مجاہدوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور اظہار ہوتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اتنے بڑے آتش کدے کا باغ میں بہار بن جانا، سب جانتے ہیں ان معجزوں کا سبب کون تھا اور یہ معجزہ کس وجہ سے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے، اسی لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے تو یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی آتش کدے تیار کرتے۔ یہ بات کیسے ممکن تھی کہ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کو جلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا؟ پھر اس کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس مظاہرے کے لیے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کے لیے ایک عظیم آتش کدے تیار کرنا پڑتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر اس آتش کدے کو باغ و بہار بنا کر اپنی قدرت اور اپنے پیغمبر کے معجزے کا مظاہرہ فرماتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پیدا فرمایا اور کمالات خلیل کا اظہار ہوا۔ میں نے ایک جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی، جنگ احد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب شریف لگایا تو ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا۔ تو یہ سن کر منکرین نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتب احادیث کا مطالعہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی اس قسم کی برکتوں پر مشتمل متعدد اور حدیثیں بھی مل گئیں، جن میں صحابہ اکرام کی آنکھوں کا دکھنا اور بینائی کا لوٹ آنا مذکور تھا۔ میں نے اگلے جمعہ میں سنایا کہ تم ایک حدیث کا انکار کر رہے تھے، وہ بھی سنو، اور اس کے علاوہ اور چند واقعات بھی سنو۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے، اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی گیا، امام حسین تشریف لے گئے تو یزید بھی نہ رہا، لیکن خدا تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔ خدا ازلی و ابدی ہے، اس نے نہ ابدنا نہ انتہا، اس نے اپنا مخالف نہ پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکروں نے اسے زیادہ عمر دی اور ان کے من المنتظرین فرمایا، اسے ڈھیلے دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیے تاکہ وہ اپنے زور لگا کر دیکھ لے۔ خدا کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہے ہیں، کبھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیع پا کر خدا کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنی گروہ تیار کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے اس کے داؤ میں پھنستے چلے گئے اور ابتدا سے لے کر آج تک دو گروہ نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سرے مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر ہی زندہ رہیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی طرح جات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ اور جاریہ ہو۔ آمین ثم آمین۔